انشاءاللہ اب ہماری سورہ یونس شروع ہوگی۔ یہ سورہ یونس بھی مکی صورتوں میں سے ایک ہے، جس کی وضاحت ہم بار بار کرتے ہیں کہ مکی صورتیں جمہور علماء کے نزدیک وہ صورتیں کہلاتی ہیں جو ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوئیں۔ اور ان صورتوں میں ایک چیز آپ خاص طور پر دیکھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرک کی کثرت کے ساتھ نفی فرمائی، اپنی توحید کو بہت زیادہ بیان فرمایا، بتوں کی مذمت آپ کو نظر آئے گی، آخرت میں اٹھنے کے دلائل بہت کثرت کے ساتھ آپ دیکھیں گے، اور قرآن عظیم کی برکات کو بہت زیادہ بیان کیا جائے گا۔ وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں کفار و مشرکین ان چیزوں کے اندر مبتلا تھے کہ وہ بہت سارے خدا بنائے ہوئے تھے اور قرآن کی عظمت کے منکر تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، آخرت میں اٹھنے پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان مکی صورتوں میں خاص طور پر ان مضامین کا تذکرہ کر کے کفار کا جا بجا رد فرمایا ہے۔ اس میں تقریباً 109 آیات ہوں گی جو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بمعنی تفسیر عرض کی جائیں گی۔ تو آج ہم یہ سورہ یونس شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را۔ یہ حروف مقطعات میں سے ہے، پہلے بھی اس کی وضاحت کئی مقام پر ہوئی ہے کہ حروف مقطعات سے مراد وہ حروف ہیں جو اکثر صورتوں کے شروع میں ہوتے ہیں اور ان کے معانی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، یا اس کی عطا سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانتے ہیں، کیونکہ مفسرین کا یہی کہنا ہے کہ اس قرآن عظیم کے اول مخاطب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور خطاب کرنے والا اگر صاحب حکمت ہے تو اس کی حکمت کے منافی ہوگا کہ وہ ایسے الفاظ میں خطاب کرے کہ جس کو سامنے والا سمجھتا ہی نہ ہو، تو یہ حکمت کے خلاف ہے۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الف لام را فرمایا یا ان سے فرمایا، آپ کی طرف اس لفظ کو وحی فرمایا، تو لازم بات ہے کہ اس کے مفاہیم نبی کریم سمجھیں گے تبھی تو اس کو بیان کرنے کا فائدہ ہے، ورنہ بیکار ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے ایک ایسی زبان میں تفسیر بیان کروں جو آپ سمجھتے نہیں ہیں اور روزانہ ہمارا پروگرام اسی زبان میں چلے تو بالکل خلاف حکمت ہوگا۔ آپ کہیں گے اس پروگرام کا فائدہ کیا جب ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تو، اور اس کو آپ ہو سکتا ہے بیوقوفی بھی قرار دیں کہ بالکل بیوقوف لوگ ہیں کہ جس زبان کو لوگ سمجھ نہیں رہے اس زبان کے اندر کلام کیا جا رہا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ بالکل صحیح بات ہے کہ جس زبان میں یا جن الفاظ میں آپ کلام کر رہے ہیں اگر وہ سامنے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہے تو یہ بیوقوفی ہے، اور معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کسی بیوقوفانہ کام کا ارتکاب نہیں ہو سکتا۔ لہذا عقلی طور پہ بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حروف کے معانی اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے صراحتاً سب کو یہ بات نہیں بتائی، اور یہ ایک راز تھا، اس کو پوشیدہ فرمایا، تو اس لیے یہ ایمان رکھنا بہتر رہے گا۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں۔ کان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربہم۔ کیا لوگوں کو اسی بات نے تعجب میں مبتلا کر دیا کہ ہم نے ایک ایسے مرد کی طرف وحی فرمائی جو انہی میں سے تھا، اور کیا وحی فرمائی کہ لوگوں کو ڈراؤ اور بشارت دو، خوشخبری سناؤ ان کو جو ایمان لے آئیں۔ کس بات کی بشارت دو کہ ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس ایک سچ کا مقام ہے۔ سچ کا مقام ہے یعنی ایک ایسا مقام ہے کہ جو واقعی حق ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس مقام میں یعنی جنت میں بندوں کو نعمتیں اور فراوانی عطا فرمائے گا۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو بعض کفار و مشرکین نے اس کو بہت ہی تعجب خیز بات قرار دیا کہ یہ کیا بات ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کی اس بات کا محتاج ہے کہ ایک انسان کو وحی فرما کے اس سے تبلیغ دین کروائے۔ گویا کہ ان کا کہنے کا شاید مقصود یہ ہوگا کہ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا، وہ اس کی قریبی مخلوق ہے، وہ آ کے تبلیغ کرتے تو ایک الگ بات تھی، ہم ہی میں سے ایک انسان کو یہ دے دیا۔ تو اللہ نے بیان فرمایا کہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، ہم رسولوں کسی کو جب رسول بنا کر بھیجتے ہیں تو وہ اسی قوم میں سے ہوتا ہے اور انسان ہی ہوتا ہے، ہمیشہ بشر ہوتا ہے۔ کوئی بھی نبی نہ تو جن ہوا ہے، نہ عورت ہوئی ہے، اور نہ فرشتہ ہوا ہے، ہمیشہ انسان ہوئے ہیں اور بشر ہوتے ہیں اور مرد حضرات ہوتے ہیں، انہی کی طرف اللہ تعالیٰ وحی فرماتا ہے، اور یہ اللہ کے حکم سے لوگوں کو دین کی طرف، آخرت کی طرف مائل کرتے ہیں۔
اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کے مقاصد میں سے 2 مقصد بنیادی طور پہ یہاں ذکر فرمائے، ایک لوگوں کو ڈر سنانا، دوسرا خوشخبری سنانا، کہ آخرت کے بارے میں ڈر سنایا جائے کہ اگر تم یہ کام نہیں کرو گے، ایمان لے کر نہیں آؤ گے تو تمہارا انجام یہ ہوگا، اور یا انہیں خوشخبری سنائی جائے کہ اگر تم یہ کام کرو گے اللہ کی رضا والے تو تمہیں یہ انعامات ملیں گے۔ گویا کہ نبی کی دنیا میں آمد کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی طرف مائل کرے، آخرت کی طرف مائل کرے، انہیں گناہوں سے بچائے، انہیں جنت کا راستہ دکھائے اور دوزخ سے دور کرے۔ لہذا یہ چونکہ مقاصد نبوت میں داخل ہے، اس لیے آپ پوری زندگی دیکھ لیں کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی ترقی کی طرف توجہ نہیں فرمائی۔ یہ ممنوع بھی نہیں ہے، ہر دور کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جن تقاضوں کو ملحوظ رکھنے میں حرج نہیں ہوتا، تو دنیاوی ترقیاں جیسے مطلب ملکی ترقی کے معاملات ہیں، دفاعی قوتوں میں اضافے کی کوششیں ہیں، یہ منافی بھی نہیں ہیں، منافی اسلام میں نہیں ہیں یا منافی تعلیمات اسلام نہیں ہیں، لیکن چونکہ نبوت کے مقاصد میں سے شامل نہیں تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشغولیت ان امور کی طرف آپ کم محسوس کریں گے، بلکہ نہ ہونے کے برابر، اور آپ نے تمام زندگی اپنے اسی مقصد کو پورا فرمایا جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فرمایا تھا۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ایک رسول تھے، ایک نبی تھے، ان کے مقاصد زندگی کچھ اور تھے، انہیں بنیاد بنا کر ہر ایک یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہی بس مقصد زندگی ہے، چنانچہ اگر دنیاوی ترقی کا کوئی سامان کیا جائے حدود شریعت میں رہ کر بھی تو یہ ناجائز ہوگا، ایسا نہیں ہے، دائرہ شریعت میں رہ کر ہو سکتا ہے۔ لیکن ہاں یہ ضرور یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا بنا کر بھیجا، یقیناً ہم لوگوں کے لیے، یہ قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے ان کو ڈراؤ، ان کو خوشخبریاں سناؤ تاکہ وہ آخرت کی طرف مائل ہوں۔ لہٰذا یہ چونکہ ایک بنیادی ہماری بھی زندگی کا مقصد ہے، اس کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، اس کو مین مقصد بنا کر، اور اس مقصد میں سہولت اور آسانی کے لیے اگر انسان دنیاوی اسباب اور ذرائع اختیار کرتا ہے تو پھر اس میں شرعاً کوئی بھی حرج نہیں ہے، جبکہ حدود شریعت میں رہ کر ہوں۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کہا کافروں نے کہ بے شک یہ تو واضح طور پہ کھلا جادوگر ہے، معاذ اللہ، کہ پہلے تو انہیں تعجب ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک انسان کو جو ہم میں سے اسے اپنا رسول بنا کر بھیج دے، اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزات دکھائے تو انہیں تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ نہیں، پھر یہ تو کوئی معاذ اللہ جادوگر ہے۔ اِنَّا رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، بے شک تمہارا رب اللہ عز و جل ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں، پھر اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی۔ استوا معنی ویسے تو ہوتا ہے براجمان ہو جانا، لیکن چونکہ یہ اللہ کی شان کے لائق نہیں ہے اس لیے ہم ترجمہ یہ کرتے ہیں کہ اس نے عرش کی طرف توجہ فرمائی۔ عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی براجمان نہیں ہے، بیٹھا نہیں ہے، کیونکہ ایک جگہ موجود ہونا یہ جسمانیت کا تقاضا کرتا ہے، اور جسم وہ ہوتا ہے جو لمبائی چوڑائی گہرائی میں تقسیم کو قبول کرے، اور اللہ تعالیٰ نے چونکہ قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کوئی شے نہیں ہے، لہذا معلوم یہ ہوا کہ وہ اس کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو ہماری مثل نہیں ہوگی، تو ہم تو ایک جگہ براجمان ہو جاتے ہیں، ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں تو ہمارے لیے مکان جگہ ثابت ہو جاتی ہے۔ مکان کی تعریف یاد رکھیے، ایک چیز نیچے رکھیں، ایک اوپر رکھیں، اوپر والے کو حاوی کہتے ہیں، نیچے والے کو محوی کہتے ہیں۔ جب حاوی اور محوی آپس میں ملتے ہیں تو یہ جو درمیان میں ہے اس کو مکان کہا جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت نہیں، وہ لامکان اپنی شان کے لائق، اس کے لیے لامکانی تو ثابت ہوگی، مکان ثابت نہیں ہو سکتا، ورنہ مکان اگر ثابت کر دیں گے تو وہ ہماری مثل ہی ہو جائے گا اس معاملے میں بھی۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنی ذات کے اعتبار سے، اپنی صفات کے اعتبار سے کسی بھی مخلوق کی مثل نہیں، کیونکہ وہ خود قرآن سے ثابت ہے۔ لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ معاذ اللہ ہماری مثل ایسا نہیں ہے کہ ایک عرش بنا ہوا ہے، بہت بڑا تخت ہے اور اس پر آ کے براجمان ہو گیا ہے، یہ تصور اسلامی تصور نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو اب دیکھیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، جیسے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں جا بجا شرک کی نفی فرمائی ہے۔ کفار بتوں کو اپنا معبود کہا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان بیان کر کے واضح فرما دیا کہ عبادت کے لائق فقط وہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو پیدا کیا، اگر اس کی مثل کوئی ہے کائنات کو پیدا کرنے والا تو وہ لے کر آؤ۔
جب نہیں ہے تو پھر اس ذات کو تسلیم کرنا چاہیے، اس ذات کو ماننا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے، اور اس کی ہر بات پہ سر تسلیم خم کرنا چاہیے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہے اور سب کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اپنے توحید کو گویا کس طرح بیان کیا کہ اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ زمین و آسمانوں کا پیدا کرنے والا ہے، اس کے ساتھ کوئی اور ہے ایسا تو بتاؤ۔ جب نہیں بتا سکتے تو لازم معلوم ہوا کہ ایک ہی بھی ذات عبادت کے لائق ہوگی۔ بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو 6 دنوں میں۔ آپ نے یہ بھی بارہا سنا ہوگا، پیچھے آیات بھی گزری ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کا ارادہ فرمائے تو وہ فرماتا ہے کن فیکون، کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے۔ تو وہاں ہم نے وضاحت کی تھی کہ فرمانے سے مراد ہے صرف تکلم نہیں، معاذ اللہ کہ تکلم کرتا ہے تو کن فرماتا ہے ہو جا تو ہو جاتا ہے، بلکہ مراد یہ کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے فوراً وہ کام معرض وجود میں آ جاتا ہے، فوراً چیزیں اس کے حکم کے مطابق شکل اختیار کر لیتی ہیں جیسے وہ چاہتا ہے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ اس نے آسمان اور زمینوں کو 6 دن میں پیدا فرمایا، تو جب 6 دن میں پیدا فرمایا تو کیا ارادہ 6 دن میں مکمل ہوا؟ فوراً کیوں نہیں آسمان و زمین بن گئے؟ اس سوال کا جواب انشاءاللہ زندگی رہی تو اپنے اگلے پروگرام میں دیں گے۔